ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جب دعا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کیا تھا مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اولاد مانگا تھا مخدوم صاحب کے صدقے میں، گھر مانگا تھا، کاروبار مانگا تھا، ولی کے وسیلے سے کام نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات بالکل جھوٹی بات ہے، یہ مت بولو دعا قبول نہیں ہوئی، بولنا ہے تو یہ بولنا کہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، جو ڈیمانڈ لے کے گئے تھے نا ولی کے آستانے پہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن سن لو، اگر ڈیمانڈ پوری نہ ہو اور دعا میں شریک ہو کل میں، تو سمجھ لینا تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ اور اگر ڈیمانڈ بھی پوری نہ ہو، آپ کے ذہن میں حادثہ بھی نہ ٹلے، تو تیسرا فائدہ دعا کا بتاتا ہوں۔ یہ 4-5 لاکھ کا مجمع اس لیے دعا میں شریک ہے، وہ اس لیے شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے جملے ہیں ان کو میدان حشر میں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ فرما دے گا۔ تو اس وقت مومن کہے گا کاش ہماری اور دعائیں قبول نہ ہوتی اور سب کا صلہ آج میدان حشر میں مل گیا ہوتا۔ 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیے۔ ملکہ بادشاہ خدا بندہ کارسازہ کریمہ بندہ نوازہ بے نیازہ، یہ قل کی تقریب ہے۔ جن لوگوں نے حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے جہاں بھی پڑھا ہے، جتنا پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، کلمہ شریف پڑھا ہے، ذکر و اذکار پڑھا ہے، اور یہ سب تیرے بندے نہایت خلوص کے ساتھ تیرے ولی کے آستانے پر آ کر اپنی اپنی شیرینی لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی روڈ میں بیٹھا ہے، کوئی گلیوں میں بیٹھا ہے، کوئی سڑکوں میں بیٹھا ہے۔ اے اللہ، جس طرح بھی یہ خدمت لے کر کے تیرے ولی کے آستانے میں آئے ہیں، مالک و مولا، ان تمام چیزوں کو ہم ہدیتاً اور تحفتاً تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، اسے شرف قبولیت سے مشرف فرما دے۔ مالک و مولا، ان تمام چیزوں میں جو تو نے اپنے فضل کرم سے ثواب عطا فرمایا ہے، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں 1,24,000 کم بیش انبیاء مرسلین کی بارگاہوں میں قبول فرما۔ جملہ اہل بیت اطہار کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی بارگاہوں میں اس ثواب کو قبول فرما۔ فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی شیر خدا، خاتون جنت سیدۃ النساء، امام حسن مصطفیٰ سید الشہداء، امام حسین، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، تمام اسلام پر شہید ہونے والوں کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ اے اللہ، خصوصیت کے ساتھ سلطان العارفین، قدوۃ المجاہدین، حضرت شیخ علاء الحق الدین محمد یوسف المعروف مخدوم شاہ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ مخدوم شاہ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے والدین کے لیے اسے قبول فرما، ان کی اولادوں کے لیے قبول فرما۔ جتنے بھی شہداء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں کانپور کی زمین پر، ان سب کے لیے اس ثواب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، مرحوم و مغفور شاہ عالم صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، آئے ہیں، ان کے گھر والے انتقال کر چکے ہیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ عرس میں شریک تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، کوئی بھائی کھو چکا، کوئی باپ کھو چکا، کسی کی ماں گزر گئی۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں بھی جو مومن مومنات مسلم مسلمات انتقال کر چکے ہیں، ان سب کی روحوں کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، مالک و مولا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضور محبوب سبحانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری آقا نقشبند مولا سہرورد سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے تمام بزرگوں کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ ہند و پاک کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں آستانے ہیں، مزارات ہیں، اے اللہ تیرے نیک بندے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں ہیں، مولا ان سب کے لیے اس ثواب کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک و مولا، پروردگار عالم، آج ہم سب تیرے ولی کے آستانے پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہیں۔ اے اللہ،
ہم نے عرس کا بہت انتظار کیا ہے. مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، مصائب آئے، ٹھوکریں لگیں، پریشانیوں سے گزرے، حادثات آئے. انتظار تھا کہ تیرے ولی کا سالانہ عرس ہوگا، ہم جائیں گے اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگیں گے. اے اللہ آج سب کے ہاتھ پھیلے ہیں. پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو مسلمان بنا دے، ہماری زبانوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے دل و دماغ کو مسلمان بنا دے. حضرت اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آج سب کے خالی دامنوں کو بھر دے. مولا سب کچھ تیرا ہے، سب تیرے قبضے اور کنٹرول میں ہے، سب کا مالک و خالق تو ہے. اے اللہ ہم غریبوں کی جھولیاں بھر جائیں گی، ولی کا صدقہ مل جائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی. مولا ہم سب کو مالا مال فرما دے، ہم سب کو بامراد فرما دے، ہم سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے. اے اللہ پروردگار عالم تیری رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے. اے اللہ تو ہم پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. مولا تو قاضی الحاجات ہے، قادر مطلق ہے. اے اللہ تو چاہے تو چھوٹی سی چیز کو وسیع کر دے، اور تو چاہے تو وسیع کو سمیٹ دے. تو چاہے تو پست کو بلند کر دے اور بلند کو پست کر دے. مولا اگر تو چاہے تو ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے. اے اللہ تو جو چاہے عطا کر دے اور جو چاہے چھین لے. مولا تو جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا یہ سب تیرا عدل اور فضل ہے. ہمارے اٹھے ہوئے خالی دامنوں کو بھر دے گا تو مولا تیرا فضل ہے. اگر خالی دامن تیرے ولی کے آستانے سے گئے تب بھی تیرا عدل ہے. اے اللہ تو فضل والا بھی ہے، مولا تو عدل والا بھی ہے. اے اللہ تو سب کی فریاد سنتا ہے. جو کچھ بھی یہ بندوں پر ہوتا ہے تو کرتا ہے یا کرے گا یہ تیرا انصاف ہے. تو بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. مولا تو ظلم سے پاک ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے، مظلوم کی فریاد سنتا ہے. ایک بار کوئی بندہ کہتا یا اللہ تو آواز 70 مرتبہ آتی ہے لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول چاہتا کیا ہے. مولا تیرے محبوب کا تو فرمان ہے کہ جب کوئی مظلوم آہ کرتا ہے تو اس کی آہ آسمانوں تک صعود کرتی ہے، اور اس وقت اللہ فرماتا ہے مظلوم میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ زمانے کے بعد. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے، ہمارے بچوں کی مدد فرما، جوانوں کی مدد فرما، بوڑھوں کی مدد فرما، مسافروں کی مدد فرما، مقیموں کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما دے. پروردگار عالم تو احکم الحاکمین ہے، تیری مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، ایک پتہ نہیں ہل سکتا. اے اللہ جب تک تو نہ چاہ لے. مالک و مولا پروردگار عالم تو سب کو محیط ہے، تو علیم ہے، دیکھ رہا جانتا ہے، خبیر ہے تو خبر رکھتا ہے، تو سمیع ہے سنتا ہے، تو بصیر ہے دیکھتا ہے. اے اللہ پروردگار عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چاہے پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت تیرے لیے. مولا پروردگار عالم تو برے کام سے ناراض ہوتا ہے، اچھے کام سے خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. مولا برائیوں سے بچا لے. ماں باپ کتنا روتے ہیں، گھر میں تنگ آ جاتے ہیں، یہ جوان بچے شراب پی رہے ہیں، اسمیک، چرس، افیم، گانجا، نشہ آور چیزیں لے رہے ہیں. اے اللہ ہمارے پورے سماج کو، پورے شہر کو، پورے ہندوستان کو نشہ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ان برائیوں سے بچا لے، ان گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ فرما دے. مالک و مولا تیری رحمت عام ہے،
तू रहमान है, रहीम है। परवरदिगार आलम, तेरी शान करीमी तो ये है कि हमको ताकत से बाहर अमल का हुक्म नहीं देता। ए अल्लाह, ताकत से ज्यादा हमें अमल का हुक्म नहीं देता। आज लोग नमरूदियत और फिरौनियत का धुन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भेजा दहशत पैदा कर रहे हैं, अपनी नाजायज ताकत दिखा रहे हैं। मेरे मौला, तू तो सबसे बड़ी ताकत वाला है। ए अल्लाह, अपनी ताकत कामला का मुजाहिरा फरमा दे। मौला, हम सब की हिफाजत फरमा दे, हम सब पर खास फजलो करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, इस खानकाह में एक अरसे तक मरहूम मगफूर शाह आलम साहब ने खिदमत की है। ए अल्लाह, उनकी खिदमत के सदके, आज उर्स की तकरीब के सदके उनके दर्जों को बुलंद फरमा, उनकी मगफिरत फरमा। जितने लोग यहाँ आए हैं, इनके माँ बाप में से, भाई बहन में से जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह सबकी कब्रों में नूर से सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। कब्रों में अनवार व तजल्लियात की बारिशें अता फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ए अल्लाह, कुर्बे खास में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम, ये यतीमी का दाग तो वही जानते हैं जिसका बाप कमजोर कांधे पे बोझ देके चला गया हो। ए अल्लाह, सबको जिंदगी अता फरमा, सबको तरक्की अता फरमा, सबके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, इस वक्त कारोबार से लोग परेशान हैं, मालिको मौला बेचैन हैं। जाजमऊ समेत कानपुर, दीगर हिंदुस्तान के मकामात पर कारोबार से परेशान हाल हैं, सबके कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके कारोबार में कोई कमी आ गई हो, रहमतें नाजिल फरमा दे। मौला, जो बेरोजगार हैं उनको साहिबे रोजगार बना दे। ए अल्लाह, तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात की मगफिरत फरमा दे। मौला, ये तेरे वली का आस्ताना है, यहाँ सब आते हैं, यहाँ तमाम मुसलमान आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, हर धर्म और मजहब के लोग तेरे वली का सदका लेने, वली की चौखट पर भीख लेने आते हैं। परवरदिगार आलम, हम सबको हिदायत कामला अता फरमा कर दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह, तू रहीम है, हम सब पर रहम फरमा। मौला करीम है, हम सब पर करम फरमा। ए अल्लाह, हम सब पर फजल फरमा। परवरदिगार आलम, इस भाई के घर में क्या परेशानी है, क्या मसाइल हैं। ए अल्लाह, मियाँ बीवी में अगर कोई तलखी आ गई है, कोई कमी आ गई है, रिश्ता टूटने वाला है, घर जहन्नम बन रहा है, तो मखदूम शाह आला के सदके में उस घर की तलखियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, वहाँ रहमतें नाजिल फरमा दे, अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर से बेहतर कर दे। मौला, जिसके माँ बाप ना समझी में अपनी औलाद से दूर हट गए हैं, या औलाद नाफरमानी करके माँ बाप से दूर हट गए, ए अल्लाह, सबके दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा, एक दूसरे का हक समझने की तौफीक अता फरमा। जिन घरों में जवान बेटियां रिश्तों के लिए, परवरदिगार आलम, तेरे इन बंदों को नींद नहीं आती, माँ रोती है, बाप रोता है, जवान बेटी की रिश्ते के लिए बेचैन है। अल्लाह, सबकी बेटियों के रिश्तों के लिए असबाब पैदा फरमा दे, गैब से उनके रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। मालिको मौला, परवरदिगार आलम, सबके घरों में रहमतें नाज़िल फरमा। किसी के घर में भी अगर कोई नजर बद हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, आसेब हो, ए अल्लाह, मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह के सदके में सबको निजात अता फरमा। मालिको मौला, जो बेकसूर जेल की सलाखों में हैं, बेजा मुकद्दमात में हैं, उनकी रिहाई के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं मौला, उन्हें शिफा अता फरमा। बहुत सारे लोग बीमार हैं, मुझे तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया, उत्तर प्रदेश के अलावा कई रियासतों से फ़ोन आए हैं दुआ के लिए, पर्चियाँ दिया है, लोगों ने मैसेज किए हैं। हम यहाँ नाम नहीं ले पाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह, जिसने पर्ची दी है, मैसेज किया है, जिसने नहीं किया है, यहाँ मौजूद है, जो मौजूद नहीं है, मौला सबको तमाम वबाई अमराज से महफूज फरमा दे। जरा दिल से तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, हर वक्त तौबा करते रहो, हर वक्त तौबा करते रहो। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कैंसर जैसा मर्ज इस वक्त तेजी से फैल रहा है, दुआ करिए अल्लाह तबारक तआला इस वबाई अमराज से सबकी हिफाजत फरमाए, मौला सबको महफूज फरमाए।
چاہے وہ اٹیک ہو، شوگر ہو، دیگر تمام بیماریاں ہوں، مولا سب سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سب سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما دے۔ پروردگار عالم، مالک و مولا، تو رب الارباب ہے، قاضی الحاجات ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں خوشحالی پیدا فرما، ہمارے ملک کو ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سے دہشت گردی اور فرقہ پرستی کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سے نفرتوں کو ختم کر دے، محبتیں پیدا فرما دے۔ آپس میں سب کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، آپس میں سب کے دلوں میں پیار پیدا فرما دے۔ مالک و مولا، پروردگار عالم، مسجد اقصی سمیت دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں سب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، درسگاہوں کی، مزارات کی، عیدگاہوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ مولا سب کو محفوظ فرما دے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، اور ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حج کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی امیر ہے تو اسے غریب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی غریب ہے تو اسے امیر سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے پورے وطن کو محبتوں سے نواز دے، رحمتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین، مالک و مولا، پروردگار عالم، تو دے گا تب بھی مانگیں گے، نہ دے گا تب بھی مانگیں گے۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے مانگا نہیں تھا، بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں کسی نے اپنی زندگی خدا سے مانگا ہے؟ کوئی مانگا ہے؟ بغیر مانگے اس خدا نے ہمیں زندگی دی اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا، بے مانگے دیا، اور ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام ہماری ماں کی چھاتی میں کر دیا۔ بے مانگے دینے والے خدا، تیری شان کریمی تو یہ ہے کہ تو پرندوں کو درختوں کی شاخوں میں پنجوں کے بل سلا دیتا ہے۔ اے اللہ سمندر کی گہرائی میں رزق دینے والے، آسمان کی بلندی پر رزق عطا کرنے والے، مالک و مولا، پروردگار عالم، ہم سب کو رزق حلال سے مالا مال فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے۔ مولا تو دے گا تب بھی مانگیں گے، نہ دے گا تب بھی مانگیں گے۔ بغیر مانگے دینے والے خدا، ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم ارب پتی بن جائیں، ہم کروڑ پتی بن جائیں۔ مولا یہ جو آج ہاتھ اٹھے ہیں تیرے ولی کے آستانے پر، یہ اس لیے نہیں کہ ہم ارب پتی کروڑ پتی بن جائیں، یہ ہاتھ تو اس لیے اٹھے ہیں تاکہ سارا زمانہ دیکھ لے ہم مانگتا ہے تو داتا ہے، ہم ذلیل و ناچیز ہیں تو عظیم و کبریا ہے۔ اے اللہ ہم چھوٹے ہیں تو بڑا ہے، مولا ہمارے چھوٹے پن پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہم مرزوق ہیں، تو حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو ناصر ہے، ہم منصور ہیں، تو رحیم ہے، ہم مرحوم ہیں۔ مولا تو مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، تو معبود ہے، ہم عابد ہیں۔ اے اللہ اپنے بندوں کو اپنا بنا لے، میرے مولا ہم سب کو اپنا بنا لے، سچی پکی شان بندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمارا امتحان نہ لے۔ مولا تو امتحان لے چکا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لے چکا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، کتنی عیاریاں کوٹ کوٹ کے ہمیں بھری ہیں، جھوٹ ہم بولیں، چگلی ہم کریں، غیبت ہم کریں، اے اللہ ہر گناہ ہے۔ پروردگار عالم ہم تیری آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ مولا تو نے تو آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے نمرود میں، نمرود کا شعلہ بھڑک رہا تھا، تیرا خلیل کود پڑا تھا۔ تو نے آزمایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، باپ کے خنجر کے نیچے سگا باپ سگے بیٹے کی گردن پر چوری رکھے تھا۔ تو نے یونس علیہ السلام کو آزمایا مچھلی کے پیٹ میں، موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا دریائے نیل میں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام کو کربلا میں آزمایا۔ تو حسین نے بھائی کے بازو کٹا دیے، 6 مہینے کا بیٹا شہید کرا دیا، خاندان لٹا دیا، 72 نفوس قدسیہ راہ خدا میں قربان کر دیے۔ اے اللہ ان نیک بندوں کو تو آزما چکا ہے،
ان نیک بندوں کے صدقے میں ہماری آزمائش کا خاتمہ فرما دے. مولا ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم سے امتحان نہ لے. مولا ہمارا امتحان معاف فرما دے. ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمارا امتحان معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما. مولا فضل فرما. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے, بہت گناہ ہوئے ہیں. یہ جتنا بڑا مجمع ہے, لوگ آئے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اسی لیے تو رونے تڑپنے آئے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں, ان کے خطائیں بخش دی جائیں. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے, چھپ کر گناہ کیا, کھل کر گناہ کیا, بند کمروں میں گناہ کیا. اے اللہ جتنی ہم نے گناہ کیے, شراب کی بوتلیں لے لے کر کے ہم کمروں کے اندر ماں باپ کو اذیت دے دے کر کے ہم نے شرابیں پی, بیوی کو تکلیف پہنچا کر کے ان نوجوانوں نے شرابیں پی ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہ تو جانتا ہے. جو ہم سے گناہ ہو چکے وہ تجھے معلوم ہے, جو گناہ ہوں گے وہ بھی جانتا ہے, جو گناہ کرنے کا ارادہ وہ بھی جانتا ہے. لیکن اے اللہ آج تو ہم تیرے ولی کے حوالے ہو گئے ہیں, آج تو تیرے محبوب بندے کے قدموں پہ آ گئے ہیں. آج حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا ہم صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہم سب کی توبہ قبول فرما. پڑھیے سب لوگ صدق دل سے, اور آج یہ ارادہ کر کے جائیے گا کہ مخدوم صاحب کے آستانے گئے تھے, کئی لاکھ کا مجمع تھا, ہم وہاں سے توبہ کر کے آئے. تم کو نہیں معلوم اتنے بندوں میں 40 مومن ہوتے ہیں تو وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ جانے اس میں کتنے اولیاء, فقیر, بزرگان دین, نیک بندے, صلحاء, صوفیاء اس محفل میں آئے ہوئے ہیں. آج سب کی موجودگی میں آستانے مخدوم اشرف پر, مخدوم شاہ اعلیٰ پر دل لگا کر کے توبہ کرو اور عہد کرو کہ انشاءاللہ اب اگلے سال جب عرس میں آئیں گے تو نمازی بن کر آئیں گے, اگلے سال عرس میں آئیں گے ماں باپ کو راضی کر کے آئیں گے, اگلے سال عرس میں آئیں گے حلال روزی کما کے آئیں گے, اگلے سال عرس میں آئیں گے پڑوسی کو ستانا بند کر دیں گے. ہمارا پڑوسی بھی خوش ہوگا, ہمارا خاندانی بھی خوش ہوگا. کریے توبہ, پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم نے توبہ کی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے, اور ہم رجوع ہوئے تیری جانب. اے اللہ ہم سب کی توبہ مخدوم شاہ اعلیٰ کے صدقے میں قبول فرما. آمین بجاہ سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات خلوص دل کے ساتھ کل ختم ہو رہا ہے, دعا کر لیجئے. اللہ تعالی ہمارے کمیٹی کے صدر اور سرپرست درگاہ شریف کے ارشاد عالم صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. یہ اسی طرح ہمارے ساتھ عرس میں عرس کی سرپرستی اور جناب عدنان رافع فاروقی صاحب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, شرف قبولیت عطا فرمائے. ان کے بھائی اسد صاحب کی خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے. اور جن بھائیوں نے جس طرح بھی عرس میں اپنا اپنا تعاون جہاں جہاں پیش کیا ہے, شیرینی رکھ کر کے, شامیانہ لگوا کر کے, اور گھروں سے باہر نکل کر کے, اللہ تعالیٰ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ